نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہ باب ہے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کے بیان میں۔ ابھی تک حضرت ابو بکر و عمر اور پھر ابو بکر و عمر کا اجتماعی ذکر جن احادیث میں تھا ان کا بیان تھا۔ اب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان مناقب کا ذکر ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمائے۔ ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ فاستأذن ابو بکر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفى ثيابه فلما خرج قالت عائشہ دخل ابو بکر فلم تهتش له ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وفي رواية قال إن عثمان رجل حي وإني خشيت أن أذنت له على تلك الحالة أن لا يبلغ إلي في حاجتي رواه مسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرماتے، تشریف فرماتے، اپنی ران یا اپنی پنڈلی کھولے ہوئے۔ ران کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ تہبند شریف تھی اور کرتا شریف اوپر تھا، یا پنڈلی تو تھی وہ کھلی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف فرماتے، یعنی کپڑا درست کیا ہوا نہیں تھا، پنڈلی یا ران کھلی ہے، اور ران چونکہ سطر میں داخل ہے، امام مالک کے نزدیک ران سطر میں داخل نہیں ہے، اسی لیے ان کے نزدیک یہ حدیث اس کی دلیل ہے، مگر ہمارے نزدیک ران بھی سطر میں داخل ہے، یعنی اس کا چھپانا ضروری ہے۔ چونکہ راوی کو شک ہے تو ران کھلنے کا مطلب یہی ہے کہ مکمل نہیں کھلی تھی، مطلب تہبند تھی اور کرتا ہٹا ہوا تھا، ایسے تو کھلی نہیں ہوگی ران، یا پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ بیٹھے تھے سرکار اپنے گھر میں، حضرت ابو بکر تشریف لائے، دروازے پر اجازت طلب فرمائی، آپ کو اجازت دی گئی اور سرکار اسی حال میں بیٹھے رہے۔ فتحدثا، حضرت ابو بکر کو جو کام تھا وہ بات کہہ دی، پھر حضرت عمر آئے، اجازت طلب کی، اجازت دی گئی اور سرکار اسی حال میں بیٹھے رہے، کچھ حرکت نہ ہوئی۔ بات جو کرنی تھی حضرت فاروق اعظم نے بات کی، ثم استاذن عثمان، پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت طلب کی، تو جب یہ تشریف لے آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا کرنے سے پہلے جلس رسول اللہ، حضور درست بیٹھ گئے۔ پہلے تو چونکہ ایسے بیٹھے تھے، ران یا پنڈلی کھلی تھی، کرتا ہٹا ہوا تھا، مگر جب عثمان غنی آئے جلس رسول اللہ، سرکار درست بیٹھ گئے، سوا ثیابہ، اپنا کپڑا درست کر لیا، سیدھا کر لیا، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، ویوستھت بیٹھ گئے، یعنی جس پوزیشن پہ پہلے تھے ابو بکر آئے، عمر آئے، اسی حال میں بیٹھے رہے، مگر جب عثمان بن عفان آئے تو صحیح بیٹھے، کپڑا درست کر لیا۔ فلما خرجا، حضرت عثمان آئے، بات ہوئی، جب چلے گئے
کام ہو گیا۔ قالت عائشہ، مسلمانوں کی ماں ام المومنین عائشہ کہتی ہیں، ازکتی یا رسول اللہ، دخل ابو بکر، میرے باپ ابو بکر آئے، آپ نے کچھ جنبش نہ کی، اسی حال پہ بیٹھے رہے، اور عمر آئے، فلم تحتشا، آپ نے کچھ حرکت نہ کی، جنبش نہ کی، ولم تبالی، ان کے آنے سے آپ کو حرکت نہ ہوئی، اسی حال میں بیٹھے رہے، مگر جب عثمان داخل ہوئے، جلستا، درست بیٹھ گئے، سویت ثیابک، اپنا کپڑا سیدھا کر لیا۔ حضور ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ آقا فرماتے، اے عائشہ سنو، الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اس آدمی سے حیا نہ کرو، یعنی حضرت عثمان اتنے حیا والے ہیں۔ اسی میں وہ پھر روایت، ایک روایت میں آیا ہے، قال، آقا فرماتے، ان عثمان رجل حی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت شرمیلے آدمی ہیں، بہت حیا والے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں اس حالت میں نہیں بیٹھا رہا، درست ہو گیا، کیوں؟ میں نے یہ ارادہ کیا ان اذنت لہ، اگر اسی حال میں بیٹھا رہوں اور عثمان غنی کو اجازت دے دوں ان لا یبلغ الیہ فی حاجتی، تو حیا اتنی ہے کہ وہ مجھے کچھ بیان نہ کر پائیں گے، ان کی حیا کی وجہ سے کپڑا درست کر لیا تاکہ وہ اپنی حاجت مکمل بیان کر پائے۔ حیا کے اعلیٰ درجہ، یہی حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ نے اتنی حیا رکھی تھی کہ حدیث پاک میں آیا ہے، آقا فرماتے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ مولا میرا عثمان بڑا ہی حیا والا ہے، شرمیلا ہے، میرا عثمان بڑا ہی حیا والا ہے، تو قیامت میں اس کا حساب نہ لینا، اگر وہ تیری بارگاہ میں آئے گا حیا ہوگی، حساب نہ لینا کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑا ہو کر حساب نہ دے سکے گا۔ حیا اتنی ہے کہ مولا تیرے سامنے کھڑا ہو کر وہ حیا کی وجہ سے حساب نہ دے سکے گا۔ چنانچہ آقا فرماتے ہیں کہ پہلے ابو بکر کا حساب ہوگا، پھر عمر کا، پھر علی کا، اور اللہ عثمان کا حساب نہیں لے گا۔ عثمان غنی کا حساب، حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی اس قدر حیا کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے کہ ہر چیز میں غیرت ہوا کرتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے تعلق سے روایت ملتی ہے کہ کبھی بھی مکمل کپڑا کھول کے آپ نے نہایا نہیں، مکمل کبھی بھی آپ نے کپڑا کھول کے آپ نہائے نہیں۔ ایک روایت ہے کہ کبھی بھی جناب عثمان غنی نے اپنی زندگی میں اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، خود کی شرمگاہ اور خود کے ان اعضاء کو نہیں دیکھا۔ یہ حیا کے اعلیٰ درجے پر جناب عثمان غنی ہے، اور زندگی میں کبھی بھی عثمان غنی نے کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ حیا کے اعلیٰ درجہ پر حضرت عثمان غنی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا خطبہ میں جب ہمارے خطیب جمعہ میں خلفۂ راشدین کے نام لیتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کا نام لیتے ہیں، کامل الحیاء والایمان۔ خلفاء کا نام لیتے ہیں، لا سیما علی اول بالتصدیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق واعدل الاصحاب، الموافق راہی بالوحی والکتاب، مزین المنبر والمحراب، امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب۔ اور آگے کہتے ہیں وَعَلَىٰ کامل الحیاء والایمان مجہز جیش الاسرت فی رد الرحمن، امیر المومنین ابی عمرو عثمان بن عفان۔ تو یہ حیا کے اعلیٰ درجے پر کبھی بھی آپ نے اپنی سطر کو نہ کھولا، اور کبھی آپ نے مکمل کپڑا کھول کے آپ کبھی نہائے نہیں، اور تنہائی میں بھی کپڑا پہنتے تھے حضرت عثمان غنی تو اس طرح کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی کے سامنے کپڑا پہن رہے ہیں، تنہائی میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر فرشتے تو دیکھ رہے۔ تنہائی میں بھی جب کپڑا پہنتا ہے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو بالکل مکمل ملا دیتے ہیں، اور جب غسل فرماتے ہیں تو غسل میں بھی تہبند پہنی ہوئی ہے حضرت عثمان غنی کو۔ زندگی میں کبھی بھی مکمل کپڑا کھول کے عثمان غنی نہائے نہیں، تنہائی میں جب نہانا ہے تو اس وقت نہانے میں بھی
تہبند پہنی ہے، اور اس وقت بھی جب نہا رہے ہیں تو اس طریقے سے کہ جب نہاتے ہیں تو دونوں ران کو مکمل ملا دیے ہیں، کوئی نہیں دیکھتے مگر اللہ کے فرشتوں تھے، عثمان غنی حیا کر رہے ہیں۔ آدمی کا جب ایمان کامل ہوتا ہے تو حیا آ جاتی ہے، اور جس میں حیا ہوتی ہے اس میں ایمان ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک جگہ حدیث میں مفہوم حدیث ہے کہ جب تیرے پاس حیا نہیں رہی ففعل ما شئت، جو چاہے کر، حیا نہیں رہی تو ففعل ما شئت، جو چاہے کر۔ بے حیا ہو گیا تو کچھ بھی کر، کچھ نہیں ہے۔ جب حیا ہے تو ہر چیز میں روک ہے، ہر چیز میں قانون ہے۔ جب حیا ہے تو حیا ایمان کا حصہ ہے، مومن میں حیا ہوتی ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا پتہ تنہائی میں چلتا ہے۔ حیا ہے، لوگوں کے سامنے تو وہ کام نہیں کرتا، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے ہیں، ہوشیار ہیں، لوگوں کے سامنے ہم کام نہیں کریں گے کچھ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایسا کام کر رہا ہے۔ مگر جب لوگوں کا مجمع نہ ہو تو تنہائی میں آدمی وہ کام کر بیٹھتا ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، جو لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے وہ تنہائی میں کرتا ہے۔ پتہ چلا اس میں مکمل حیا نہیں ہے۔ حیا کی اعلیٰ نشانی یہی ہے کہ جو کام لوگوں کے سامنے نہیں کرتا وہ تنہائی میں بھی نہ کرے، وہ تنہائی میں بھی وہ کام نہ کرے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے، نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے۔ اس نے جو فرشتے مقرر کیے وہ فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ تو حیا کا اعلیٰ درجہ غیرت ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے تو حیا ایمان والوں میں ہوتی ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مومن حیادار ہوتا ہے، مومن بے حیا نہیں ہوتا ہے، جو چاہے کر لے، کسی کو بھی گالی دے دے، کچھ بھی کام کر لے، مومن حیا والا ہوتا ہے۔ تو حیا کا مطلب کیا؟ جس مومن میں حیا ہے اس کی زبان پہ گالی نہیں آئے، جس مومن میں حیا ہے وہ کبھی تنہائی میں بھی وہ کام نہیں کرے گا جو لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہے۔ تنہائی میں بھی حیا کا دامن رہے گا، لوگوں کے سامنے جب بیٹھتا ہے تو اچھی طرح بیٹھتا ہے تو تنہائی میں بھی ویسے ہی بیٹھے گا۔ حیا کس درجہ ہے یہ تنہائی میں روم میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کس قدر حیا ہے، اور جتنی حیا ہے اتنا ہی ایمان اس کا مضبوط ہے۔ مومن حیادار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے تعلق سے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیا والے ہیں۔ دوسری فصل ان طلحہ بن عبید اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیق یعنی فی الجنہ عثمان۔ آقا فرماتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں آقا نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک دوست ہے، ایک ساتھی ہے، ہر نبی کا ایک دوست ہے، ایک ساتھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا ساتھی یعنی جنت میں عثمان بن عفان ہے، عثمان بن عفان ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے خاص دوست ابو بکر عمر تو ہوں گے مگر یہ فی الجنت یہ راوی کا جملہ ہے، حدیث کا جملہ نہیں ہے، یعنی سرکار فرماتے عثمان بن عفان وہ میرے ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی انبیاء ہیں ان نبیوں کے ایک دوست ایک ساتھی ہوتے ہیں۔ حضور نے خصوصیت کے ساتھ عثمان غنی کا ذکر کیا کہ میرے ساتھی جنت میں عثمان بن عفان ہیں۔ یہ ان کی فضیلت اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور کی بارگاہ میں کمال ایمان سے اپنے آپ کو پیش کیا، سنے آگے والی حدیث اسی طرح کی آ رہی ہے۔ ان عبد الرحمن ابن خباب قال شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحث على جيش العسرہ فقام عثمان۔ ایک موقع آیا تھا جیش عسرت کا،
واقعہ یہ ہے جیش اسرت یعنی تنگی کا سال، اس وقت مجاہدین کو بہت پریشانیاں ہیں، اور یہ جو جیش اسرت ہے یہ غزوہ تبوک جس کو کہا جاتا ہے، وہی جیش اسرت۔ اسرت کا معنی ہوتا ہے تنگی۔ کیا ہوتا ہے؟ تنگی۔ تو اس وقت تبوک جانا تھا، اور تبوک کتنا ہے؟ خیبر یہ مدینہ پاک سے 160 میل ہے۔ خیبر، مقام خیبر مدینہ پاک سے 160 میل ہے، اور خیبر سے تبوک 500 میل یعنی 607 میل کا راستہ تبوک کا ہے۔ اتنا لمبا راستہ طے کرنا ہے، اور مسلمان جو مجاہدین ہیں ان کی حالت بڑی کمزور ہے، تنگی کا زمانہ ہے، اور تبوک جانا ہے مجاہدین کو لے کر۔ غزوہ تبوک یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے جو ہجری 9 میں ہوا۔ غزوہ تبوک ہجری 9 میں ہوا، اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ نہیں فرمایا۔ اور غزوہ کہتے ہیں اسے ہیں جس میں رسول اللہ موجود ہو، وہ غزوہ ہوتا ہے۔ جس میں سرکار موجود ہوں وہ جنگ غزوہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جس میں سرکار خود ہوں۔ غزوہ ہجری 9 میں غزوہ تبوک ہوا۔ میں اس کے تعلق سے بتا چکا ہوں، تفسیر میں بھی اس کا ذکر آیا۔ تو جتنے بھی دوسرے غزوہ ہوئے، جیسے غزوہ بدر تھا، اس میں بھی مسلمان جو ہے بدر کے میدان میں 313 تھے، احد کے میدان میں 700 جو ہے صحابہ تھے، مقام حدیبیہ میں 1500 تھے۔ جو فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ میں 10,000 صحابہ تھے، جنگ حنین میں 12,000 تھے، اور تبوک میں 40,000 تھے یا 70,000 کے درمیان تھے۔ اب اتنے سارے مجاہدین ہیں، اور کتنا راستہ طے کرنا ہے؟ 660 میل۔ 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ 1 میل 1.5 کلومیٹر کا۔ اب 660 میل آپ اندازہ لگائیے۔ اب اتنا راستہ، اور 12,000 کیا کہتے ہیں 40,000 یا 70,000 کے قریب مجاہدین ہیں۔ اب اتنا لمبا راستہ، آنا جانا، خرچہ، کھانا دانا توشہ، یہ سب کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں؟ اللہ اللہ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ جو ان سب صحابہ میں کیپیبل تھے، سکشم تھے، اور مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ابھارا کہ اللہ کی راہ میں کون دے۔ تو صحابہ تبوک کے موقع پر، جیسے اسرت کے موقع پر، اپنے اپنے اعتبار سے سرکار کے صحابہ جن کو اللہ نے کیپیبل سکشم بنایا تھا انہوں نے دیا۔ مگر جب عثمان غنی آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھار رہے تھے، رغبت دے رہے تھے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اللہ کی راہ میں 100 اونٹ کمبل پالان اور ساز و سامان کے ساتھ دے رہا ہوں۔ 100 اونٹ، کتنے؟ 100 اونٹ کمبل پالان ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارشاد فرمانے لگے، پھر رغبت دلانے لگے، تو پھر حضرت عثمان غنی کہتے یا رسول اللہ 200 اونٹ تمام کمبل پالان ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر سرکار جو ہے رغبت دلانے لگے، پھر ارشاد فرمانے لگے، تو حضرت عثمان تیسری مرتبہ کہتے یا رسول اللہ اب 300 اونٹ کمبل پالان ساز و سامان کے ساتھ۔ 100 پھر 200 300 ہوئے، پھر 300 کتنے ہوئے؟ 600 اونٹ۔ اور سنیے دیگر احادیث میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپیل کی۔ ہر بار حضرت عثمان غنی نے ایک بار 100 پھر 300 اونٹ ساز و سامان کے، پھر جو ہے اس کے بعد 3 بار تیسری بار کہا کہ 300 یعنی کل 600 700 سامان کے ساتھ اعلان کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ
1000 चांदी के सिक्के, 1000 अशरफियों का ऐलान किया। एक रिवायत में है कि ये तो ऐलान था ही, मगर जब हजरत उस्मान गनी ये सारा सामान लेकर, यानी एक रिवायत में है कि 600, एक रिवायत में 900 ऊँट लेकर जब सरकार की बारगाह में आए तो वो तो था ही, उसके साथ और हजरत उस्मान ने 50 ऊँट, 50 घोड़े, 1000 अशरफियाँ, और एक रिवायत में है कि उसके बाद भी 10,000 चांदी के सिक्के अशरफियाँ हुजूर की बारगाह में पेश की। अल्लाह अल्लाह, कितना सामान पेश किया होगा। 900 ऊँट कंबल के साथ, और उन 900 ऊँट पे साजो सामान लगा हुआ है। ये 50 ऊँट फिर अलग से, 50 घोड़े अलग से, और एक बार 1000, और फिर दोबारा 10,000 अशरफियाँ चांदी के सिक्के, यानी इस जमाने में करोड़ों हो गया, करोड़ों। ये बारगाह रसूल में मुजाहिदीन के लिए दिल भी तो चाहिए ऐसा भाई। माल तो सबके पास होता है, दिल नहीं होता है। दिल होना चाहिए, और मालदारी दिल से होती है। तवंगरी बदिल्लस न बमाल, बुजुर्गी ब अक्लस न बसाल। मालदारी माल से नहीं दिल से होती है, बुजुर्गी साल से नहीं अक्ल से होती है। आदमी साल से बुजुर्ग नहीं होता है, 80 साल का हो गया बुजुर्ग नहीं, अक्ल से बुजुर्ग होता है। अक्ल कामिल है तो वो बुजुर्ग है, अक्ल कामिल है तो वो बुजुर्ग है। तो मालदारी माल से नहीं है, मालदारी तो दिल से हुआ करती है। अब जब नहीं रहता है आदमी के पास, और अक्सर लोग कहते हैं कि फलां साहब को तो अल्लाह ने दिया है मगर देते ही नहीं है। लोग कहते हैं, हमारी भाषा में कहावत है कि पैसे ते सब विराए हैं, पैसे पे सांप को बिठा दिया है। यानी पैसा अचन था, अब खर्ची नहीं करता, दौलत पे सांप बिठा दिया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास होता तो हम देखते, अल्लाह उन्हें भी देखता है। तो चंद ऐसे लोग होते हैं अल्लाह जिस पे करम करता है, माल आता है तो दिल बड़ा हो जाता है। वरना इमाम गजाली कहते हैं कभी कभी, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि जब दौलत आती है तो बखीली की चादर भी ले आती है, बुखल की चादर भी ले आती है। बहुत खुशनसीब इंसान होते हैं जिनके पास दौलत के साथ साथ दिल भी बड़ा होता है। खजाना तो बड़ा है, दिल बड़ा है, यही होना चाहिए। खजाना बड़ा है मगर दिल का दरवाज़ा बड़ा छोटा है, कमाल नहीं है। कुछ खाता पीता है नहीं, जमा करता है, ऐसे ही मर जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा। फिर उसका बेटा उस बाप की दौलत पर फिर बगैर मेहनत के आया है तो फिर कदर तो रहती नहीं है। बगैर मेहनत की जो दौलत मिलती है उसकी कदर। मौलाना अबू नूर बशीर ने एक वाक़या लिखा है, एक बाप अपने बेटे को नसीहत करना चाहता था। कहा मेरा बेटा इसी तरह मेरी दौलत पे रहेगा तो आगे चलकर उसके जिस्म की ताकत कमज़ोर हो जाएगी, फिर मेहनत नहीं कर पाएगा। नेमतों में पलता है और फिर जब अचानक गरीबी का शिकार बाप चला गया और दौलत चली गई तो फिर नेमतों में पला हुआ इंसान फिर दर दर की ठोकरें खाता है। इसलिए कि हमेशा नेमतों में पला रहा, कभी मेहनत का आदी ही नहीं बन पाया। अगर बन भी गया है तो पोजीशन बाप की दौलत से ऐसी बना ली है, अब जब भी जहाँ जाता है तो भी शर्म आती है कि इनके सामने तो मैंने बहुत होशियारी मारी है। तो अब होता है ऐसा, हमारे माशरे में हम लोग देख रहे हैं ये चीज़ें। तो अल्लाह ने दौलत दिया तो मेहनत भी करो, भले दौलत है मगर बैठे नहीं रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। जो हमेशा बैठा रहता है तो फिर जिस्म भी कमज़ोर पड़ जाता है। दौलतें तो बढ़ा उसको ताकि गरीबों का ज़्यादा भला होता है, गरीबों का ज़्यादा भला। ऐसे ही बैठा रहेगा, आराम करता रहेगा, हमारी भाषा में कहावत है नूरों नुखोद कटे। ऐसे ही बैठा रहेगा तो इधर इधर की बातें दिमाग में आती रहेगी। काम में व्यस्त रखो, काम में व्यस्त रखने का मतलब है तिजारत करते रहो। भले दौलत जमा हो गई है, तिजारत करो ताकि जितनी ज़्यादा तिजारत करोगे गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा हो। मगर साथ में साथ अपने बेटों की आवारगी पर भी ध्यान दो कि वो आवारा ना हो जाए, कहीं उनकी इस्लाह भी करते रहो कि वो भी फिर उसी बाप की दौलत पर आगे चलकर उसको कमाने का वो ढंग नहीं देता। मौलाना अबू नूर बशीर रहमा, एक बाप ने अपने बेटे को नसीहत करना चाहिए
تو اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تجھے میں نہیں دوں گا، تو بڑا ہو گیا، اب تجھے کمانے جانا ہے، کمانے جانا ہے۔ بیٹا ہمیشہ ناز سے پلا تھا۔ اب باپ نے کہا اب کل سے تو کما کے آئے گا، تو گھر میں کھائے گا۔ بیٹا جائے کہاں کمانے، مزدوری کرنے نکلے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، صبح باپ کے کہنے سے جب صبح بیٹا نکلا، ماں نے چپکے سے 1 دینار دے دیا کہ جا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ اور شام کو باپ کو یہ دینار دکھانا کہ لو کما کے آیا، تاکہ میرے بیٹے کو محنت نہ کرنی پڑے۔ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اب بیٹا گیا اپنی روٹین پہ رہا، شام کو آیا اور کچھ دینار لے کے آیا، کچھ پیسہ لے کے آیا، دینار رہا ہوگا، پیسہ رہا ہوگا، لے کے آیا، لو کما کے آیا۔ باپ نے فوراً اس کو لیا اور اس پیسے کو آگ میں ڈال دیا کہ کل پھر سے کما کے لانا۔ بیٹا افسوس کرتا ہے، اور صبح جب اور کمانے کے لیے نکلا، پھر ماں چھپکے سے کچھ پیسہ دے دیتی ہے کہ لے شام کو پھر آئے تو یہی پیسہ باپ کو دکھا دینا کہ کما کے لایا ہوں، کما کے لایا ہوں۔ شام کو بیٹا صبح سے شام تک بیٹا دوستوں کے ساتھ رہا، شام کو جب آیا وہیں پیسہ باپ کو دیتا ہے، باپ نے لیا آگ میں ڈال دیا کہ ٹھیک ہے اب کل پھر کما کے لانا۔ اللہ اللہ 2-4 مرتبہ 5-6 مرتبہ ایسا ہی ہوا، روزانہ ماں دیتی رہتی، مگر ایک دن آیا کہ ماں کے پاس بھی جو پونجی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک دن صبح ماں بولتی ہے بیٹا اب تو میرے پاس نہیں ہے، آج تو تجھے کمانا اور محنت کرنی ہی پڑے گی، اب میرے پاس نہیں ہے کہ میں تجھے اب بچاؤں، اب تجھے آج تو کمانا ہی پڑے گا۔ بیٹا نکلا، صبح سے شام تک کسی کے باغ میں گیا، رکھوالی کیا، مزدوری کیا، کسی کا بوجھ اٹھایا۔ شام کو آیا، کہا باپ سے لو باپ یہ پیسہ کما کے آیا۔ باپ اول کی طرح جیسا پہلے کا طرح اسی پیسے کو لے کر آگ میں ڈالنا ہی چاہتا تھا، بیٹا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ابا حضور یہ تو محنت و پسینے کا ہے، یہ مت پھینکیے، یہ محنت کا ہے، پسینے کا ہے، یہ مت پھینکیے۔ کہاں بیٹا اب پتہ چل گیا، اب یہ تو کما کے آیا ہے، یہ کما کے آیا ہے، اس لیے کہ جب اپنی محنت سے کماتا ہے تو قدر ہوا کرتی ہے۔ میں سمجھتا تھا وہ یا تو تیری ماں یا کوئی اور تجھے دیتا ہوگا، اس لیے اس کو آگ میں ڈالتا تھا تو پکڑتا نہ تھا ہاتھ، مگر آج پکڑا، پتہ چلا کہ اپنی محنت سے کمانے کی اس پونجی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ کہ بیٹا اسی طرح عادت ڈال، بیٹا باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا، حضور ابا جان یہ تو پورا دن پسینہ بہایا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اپنی محنت سے کماتا ہے تو اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہی ہے بیٹوں کو اولاد کو کمانا بھی سکھایا جائے۔ باپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنی ان کو جو جائز ضرورت ہے وہ سب پوری کی جائے، مگر ساتھ میں ان کو تاکید بھی کی جائے اور انہیں محنت کا عادی بنایا جائے، ورنہ پھر باپ کے بعد بیچارے بچے نیوٹرل ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے تعلیم، اصلاح، تربیت کے ساتھ ساتھ محنت، اور یہ بتایا جائے کہ ہمارے پیسے ہمیشہ نہیں رہیں گے، تجھے اپنے بل بوتے پر ایک دنیا قائم کرنی ہے، اپنے بل بوتے پر اپنی ایک دنیا آباد کرنی ہے، تو پھر اس سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس دولت کی بچے کو قدر ہوتی ہے۔ جب قدر ہوگی تو پھر وہ دولت آوارگی میں نہیں اڑائے گا، صحیح راستے پہ خرچ کرے گا۔ تو یہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سارا مال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیا، حضور نے مجدہ سنایا، آج عثمان نے اللہ اس کے رسول کو ایسا راضی کر لیا، آقا نے عثمان غنی کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اب عثمان جو بھی کرے انہیں نقصان نہیں دے گا۔ انشاءاللہ یہ پوری حدیث ہے، وقت ہو گیا، ترجمہ اس حدیث کا انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں کرتا ہوں۔